کہ حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ مختلف حیلے بہانوں سے ہمارے معاشرے میں جو حج کو مؤخر کیا جاتا ہے یہ غلط ہے۔ چونکہ یہ نازک سفر ہے، اس لیے بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات جو مد نظر رکھنے کی ہے وہ یہ کہ حج حلال مال سے ہو۔ حرام مال سے حج کرنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لہذا جو کوئی دوسروں کا حق مار کر مال وصول کرتا ہے یا شرعی ورثاء کا حق مار کر مال وصول کرتا ہے یا چوری سے، ڈاکے سے، رشوت سے اور سود سے حاصل ہونے والے مال کو کسی عبادت میں استعمال کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ سورہ نساء میں اللہ پاک نے یتیموں کے حوالے سے، ان کے مال کے حوالے سے بتایا کہ جو ان کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اور مسلم کی وہ مشہور روایت آپ حضرات نے سنی ہوگی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے وہ پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو پیغمبروں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو اچھی اچھی چیزیں کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر طے کر کے آیا، بال اس کے بکھرے ہوئے، جسم پر غبار ہے، اور مقام مقدس میں پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام کا، اس کے جسم نے حرام مال سے پرورش پائی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو پہلی چیز جو حج میں مد نظر رکھنے کی ہے وہ ہے کہ حج حلال مال سے ہو۔ حرام مال سے حج کرنے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسری چیز جو مد نظر رکھنے کی ہے وہ ہے نیت صاف ہو۔ حج اور عمرے کا مقصد محض اللہ کی رضا ہو، شہرت، نام و نمود، جمود، جشن، تفاخر اور تجارت مقصد نہ ہو۔ اور یوں تو دیکھیے کہ ہر عبادت اللہ کے لیے کی جائے، جو بھی عبادت کی جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، مگر حج اور عمرہ کے لیے خاص طور پر فرمایا گیا کہ ان کو اللہ کے لیے پورا کرو، اس لیے کہ ان کے اندر دکھاوے کا احتمال زیادہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے حج اور عمرے کو دکھاوے کی چیز بنا دیا۔ حاجی صاحبان جلوسوں کی شکل میں جاتے ہیں اور جلوسوں کی شکل میں آتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جنہیں وہاں خریداری کا تو ہوش رہتا ہے، لیکن حج اور عمرے کے مناسک، عبادت، تلاوت، گریہ و بکا، طواف اور بیت اللہ کی حاضری کی سعادت کا ہوش نہیں رہتا۔ بس مقصد یہ ہے کہ ٹھپا لگ جائے حاجی ہونے کا اور لوگ حاجی صاحب کہنا شروع کر دیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کو کوئی زکاتی نہیں کہتا، رمضان کے روزے رکھنے والے کو کوئی رمضانی نہیں کہتا، لیکن حاجی صاحب کے لیے حاجی کا لقب بہت جلد معاشرے میں، خاندان میں اور دوست احباب اور متعلقین میں رواج پذیر ہو جاتا ہے، اور حاجی صاحب بھی اس لقب کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حج اللہ کے لیے ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اور دنیا کہ میں نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، یہ مقصد نہیں۔
اس لیے ہر عبادت شروع کرنے سے پہلے نیت کو خالص کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفات کے لیے نکلے، اونٹنی پر آپ سوار ہوئے، سادہ سا کمبل، اور زبان مبارک پر یہ دعا تھی، اے اللہ یہ حج ایسا بنا دے جس میں نہ دکھاوا ہو اور نہ شہرت ہو۔ آپ اندازہ کیجئے دعا کون کر رہے ہیں؟ سید المرسلین، امام الانبیاء، کہ اللہ ہمارے حج کو ایسا بنا دے جس میں شہرت نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری تو عبادات ہی نہ جانے کون سی ملاوٹیں عبادات میں پائی جاتی، اور ہم پھر بھی اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ تو دوسری چیز جو مد نظر رکھنے کی ہے حج میں، وہ یہ کہ نیت صاف ہو۔ اور تیسری چیز، حج اور عمرہ کے لیے جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، مگر اس میں گناہ کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رواج پا گیا اور نہ جانے اس کی آخری حد کیا ہوگی، وہ ہے تصویر کشی کا گناہ، جو گھر سے شروع ہوتا ہے اور مکہ اور مدینہ، طواف اور سعی، مینا، عرفات، ہر جگہ یہ تصویر کشی کا گناہ ہو رہا ہے۔ مناسک حج، عبادت، تلاوت، بیت اللہ کی حاضری کا ہوش نہیں میں آنے کی فکر رہتی ہے تاکہ میں دکھا سکوں لوگوں کو کہ میں طواف کر رہا ہوں۔ ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آئے کہ طواف کرتے ہوئے جہاں بس متوجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، وہاں بھی ویڈیو بنا کر گھر میں بھیج رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بول بھی رہے ہیں کہ میں اس وقت طواف کر رہا ہوں۔ تو کیسی سوچ بدل گئی ہماری، کیسے ہم اپنی عبادات میں دکھاوے اور شہرت میں زیادہ سے زیادہ پڑ گئے۔ اسی طریقے سے دوسرے مسلمان بھائیوں کے مال سے تعرض کرنا، کہ کہیں کوئی چیز گری پڑی مل گئی، اٹھا کر جیب میں ڈال لی، یہ بھی صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے بد نظری اور فحش گفتگو، یہ بھی صحیح نہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اور حرم میں تو چونکہ حج کے موقع پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ان میں جوان خواتین بھی ہوتی ہے اور اکثر کے چہرے ننگے ہوتے ہیں، تو نظریں بہک سکتی ہیں، دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فلا رفث، فحش گفتگو نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ حسن دیکھ کر تمہارا ایمان خراب ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے بندو، یہاں تو تم پاک ہونے کے لیے آئے ہو، ناپاک ہو کر نہ جانا۔ جو وہاں جا کر بھی ناپاک ہو کر آیا، اس سے بڑا بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں تو انسان نیکیاں کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں بھی اگر گناہ میں مبتلا ہو جائے، اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ تو وہاں تو نیکیاں کرو، رو رو کر آؤ، رو رو کر آنکھیں خشک کر دو، پیروں کو تھکا دو، طواف کر کے کماؤ نیکیاں جتنی کما سکتے ہیں۔ یہاں انسانوں کی نہیں، بیت اللہ میں انسانوں کی نہیں بلکہ اللہ کی زیارت کرو۔ بہت سے لوگ مختلف سوچ لے کر حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر جاتے ہیں، الگ الگ سوچ، تو وہاں تو اللہ کو منانے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ تو تیسری چیز جو حج کے موقع پر مد نظر رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور چوتھی چیز کہ حج کے موقع پر چونکہ عجیب و غریب مجمع پوری دنیا سے جمع ہوتا ہے اور لوگ مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، رنگ اور مزاج الگ اور شہر الگ، ان میں سلجھے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور بگڑے ہوئے بھی، صبر کرنے والے بھی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے پر آمادہ ہو جانے والے بھی۔
تو ایسے موقع پر ایک حاجی کو حکم دیا گیا کہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو. وضو خانے میں رش ہے، استنجا خانے میں رش، زمزم میں رش. بعض اوقات انسان دوسروں کی زیادتی دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ جھگڑا نہ کرو. جھگڑا نہ کرنا، کنٹرول رکھنا، اپنے جذبات پر کنٹرول. ہر فحش حرکت، بے حیائی کے کام، بد نظری، غیبت، بہتان اور کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کرنا، گالم گلوچ سے اجتناب ضروری، اس لیے کہ یہ شیطانی تحفے ہیں اور شیطان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے حاجی کے ثواب کو ختم کر دیا جائے. اس لیے ایک حاجی کو اپنے اعضاء کو قابو میں رکھنا چاہیے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. خلاف مزاج اگر بات ہو بھی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، صبر کرے. تو یہ چوتھی چیز جو مد نظر رکھنے کی ہے. اور پانچویں کہ عبادت میں اطمینان ہو، جلد بازی اور گھبراہٹ کے ذریعے سے عبادت کو خراب نہ کیا جائے. اور ویسے یہ حکم تو ہر عبادت کے لیے ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے یا دیگر عبادات کرتا ہے تو ہر عبادت میں یہی حکم ہے کہ اطمینان کے ساتھ ادا کی، جلد بازی میں، گھبراہٹ میں عبادت کو خراب نہ کیا جائے. تو حج میں بھی جلد بازی سے منع کیا گیا. اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے واپس تشریف لائے تو آپ پر سکینت طاری تھی، اور لوگوں کو بھی آپ نے اسی کا حکم دیا، سکینت کا. جب آدمی احرام باندھ کر، گھر چھوڑ کر اللہ کے لیے نکل گیا اور زبان پر اللہ کا ذکر ہے، تکلیفوں پر صبر کر رہا ہے، تو وہ جہاں بھی ہے، وہ بس میں ہے، وہ ہوائی جہاز میں ہے، وہ اپنے وہاں کمرے اور ہوٹل میں ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہے، وہ اللہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے جلد بازی کا کیا فائدہ؟ جلد بازی کا کیا فائدہ؟ اطمینان سے عبادت کی جائے، اطمینان سے مناسک حج کو ادا کیا جائے. تو یہ پانچویں چیز جو حج کے موقع پر ایک حاجی کو مد نظر رکھنے کی ہے وہ یہ کہ جلد بازی نہ کی جائے، عبادت میں اطمینان سے عبادت ہو. تو یہ بڑا سفر جو ہے وہ نازک ہے، اس میں بڑی حفاظت کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ سفر کسی عمل سے یا کسی قول سے بیکار ہو جائے. اتنا بڑا پیسہ خرچ کر کے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر، مشقت میں ڈال کر بیت اللہ تک پہنچا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تو نیکیاں کمانے کے لیے گئے تھے، جب واپس آئے تو کمانا تو کیا گنوا کر آ گئے. ایسا نہ ہو. اس لیے حفاظت بھی کی جائے اور کوشش بھی کی جائے کہ ہر منسک، حج کے جتنے مناسک ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا ہوں، اور اللہ سے مانگتا بھی رہے کہ اے اللہ یہ سفر میرا بیکار نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ساری تکالیف اور ساری مشقتیں اور روپے پیسہ خرچ کرنا یہ سب بیکار ہو جائے. ویسے تو یہ ہر عبادت کے موقع پر اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہا ہوں اسے قبول کر لینا، یہ تھوڑی سی محنت ہے، یہ تھوڑی سی ریاضت ہے، یہ تھوڑی سی مشقت ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا، یہ بیکار نہ ہو جائے. اور حج میں تو خاص طور پر اللہ سے مانگتا بھی رہے، کوشش بھی کرتا رہے کہ اللہ یہ سفر بیکار نہ ہو جائے. تو چونکہ بات چلی اور دعا سے مانگتا بھی رہے تو میں اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دیہاتی کو دیکھا کہ وہ ملتزم سے چمٹ کر دعا کر رہا تھا. ملتزم سے چمٹا ہوا ہے
اور دیہاتی ہے اور دعا مانگ رہا ہے، اور دعا بھی بڑی عجیب کہ اے اللہ، ہماری عادت ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی آ جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے اللہ، میں تیرے گھر آ گیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ جب یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے یہ دعا سنی تو فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنی ساری دعائیں بھول گئی کہ یہ دیہاتی کیسے اللہ سے مانگ رہا ہے اور کیسا ڈوب کر مانگ رہا ہے، کیسے درد سے مانگ رہا ہے کہ اللہ، ہمارے گھر میں ہمارا دستور ہے کوئی آ جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اے اللہ، میں تیرے گھر آ گیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میری تو ساری دعائیں بھول گئیں، اور فرمایا کہ یہ دیہاتی تو بڑے بڑے علماء کو پیچھے چھوڑ گیا۔ دیہاتی ہے، اپنی سادہ زبان میں سادہ الفاظ میں اللہ سے مانگ رہا ہے، بڑے بڑے علماء کو پیچھے چھوڑ گیا۔ تو کبھی کبھی اللہ سے یوں بھی مانگا کریں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حج بیت اللہ کی اور اپنے گھر کی بار بار زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرات وہاں اس سال جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔